ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ سورة قاف مکیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ قاف مکی صورت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کو جانے سے پہلے اترنے والے سوروں میں سے ایک سورہ ہے، اور بالکل مکے کے شروع زمانے میں اترنے والا سورہ ہے۔ اس سورے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بنیادی طور پر بتائی ہیں۔ ایک توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ دوسرا رسالت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تیسرا آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ یہ 3 باتوں کو اس سورے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ بتائے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قاف، اس لفظ کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ قاف، اس کا ترجمہ بس قاف، اس کا ترجمہ صحیح معنی میں صرف اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ والقرآن المجید، قسم ہے عزت والے قرآن کی، قسم ہے عزت والے قرآن کی۔ مجید کے معنی عزت والا، بزرگی والا۔ بل عجبوا، بلکہ وہ تعجب میں پڑ گئے، جاءہم، کہ آیا ان کے پاس، منذر منہم، ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ فقال الکافرون، چنانچہ کافروں نے کہا، منکروں نے کہا، ھذا، یہ یعنی انسان کا پیغمبر بن جانا، شیء عجیب، تعجب والی چیز ہے، عجیب چیز ہے۔ بلکہ وہ تعجب میں پڑ گئے اس بات سے کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ تو کافروں نے کہا، اللہ کا انکار کرنے والوں نے کہا، یہ یعنی انسان کا پیغمبر بن جانا تعجب کی چیز ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی بن جائیں، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بہت دور کا لوٹنا ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں اور ہم مٹی بن جائیں، مٹی بن کر ہوا میں اڑ جائیں، کیا
تب بھی ہم زندہ کیے جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بہت دور کا ہے، یعنی امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، اس چیز کو جو زمین ان میں سے کم کرتی ہے، گھٹاتی ہے۔ یقیناً ہم جانتے ہیں اس چیز کو جو زمین ان میں سے گھٹاتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کا، سچی بات کا انکار کیا، سچی بات کو جھٹلا دیا۔ لما جاءہم، جب سچی بات ان کے پاس آئی۔ فہم فی امر مریج، چنانچہ وہ ایک گڑبڑ معاملے میں ہیں، متضاد معاملے میں ہیں۔ افلم ینظروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی السماء، آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، وزیناہا، اور کیسے ہم نے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا ہے، مزین کیا ہے، وما لہا من فروج، جبکہ آسمان میں کوئی پھٹن نہیں ہے، آسمان میں کوئی پھٹن نہیں ہے۔ والارض، اور زمین کو، مددناہا، ہم نے پھیلایا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا۔ والقینا فیہا، اور ڈالا ہم نے زمین میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، اور زمین میں ہم نے مضبوط پہاڑ ڈالے۔ وانبتنا فیہا، اور اگایا ہم نے زمین میں، من کل زوج بہیج، ہر خوشنما چیز کو، ہر اچھی دکھنے والی، رونق والی چیز کو ہم نے زمین میں اگایا۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور یاد دہانی کے لیے، تبصرۃ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، وذکریٰ، اور یاد دہانی کے لیے، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے، اللہ کی طرف لوٹنے والے بندے کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور اتارا ہم نے آسمان سے برکت والا پانی، نفع پہنچانے والا پانی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر اگایا ہم نے اس پانی سے، جنات، باغات، وحب الحصید، اور کھیتی کا اناج، اور اگایا ہم نے کھیتی کا اناج یعنی پکا اناج۔ والنخل، اور اگایا ہم نے کھجور کے درخت، باسقات، لمبے لمبے، کھجور کے لمبے لمبے درخت ہم نے اگائے۔ لہا طلع نضید، ان درختوں کے لیے تہ بتہ شاخیں ہیں۔ رزقا للعباد، بندوں کے لیے روزی کے طور پر۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح سے نکلنا ہے، یعنی مرنے کے بعد قبروں سے نکلنا ہے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، اور کچے کنویں والوں نے۔ وَثَمُود، اور قوم ثمود نے۔ وَعَادٌ، اور قوم عاد نے۔ وَفِرْعَوْنُ، اور فرعون نے۔ وَإِخْوَانُ لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور گھنے باغات والوں نے۔ وَقَوْمُ تُبَّعٍ، اور تبع بادشاہ کی قوم نے۔ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ، ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا، ہر ایک نے پیغمبروں کا انکار کیا۔ فحق وعید، تو چنانچہ میری وعید ثابت ہوئی، یعنی میرا عذاب نازل ہوا۔ افعینا، کیا ہم تھک چکے ہیں، بالخلق الاول، پہلی مرتبہ پیدا کر کے، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک چکے ہیں؟ بلکہ بات یہ ہے، ہم فی لبس، وہ شک میں ہیں، من خلق جدید، نئی پیدائش کے بارے میں، نئی پیدائش کے بارے میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سورہ قاف ہے، 26ویں پارے کا یہ سورہ ہے، اور بعض روایتوں کے مطابق، صحیح روایتوں کے مطابق اسی سورے سے مفصلات شروع ہوتے ہیں۔ مفصلات کے معنی، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو ایک بات سمجھنا ہوگا، قرآن میں کتنے سورے ہیں پورے؟
114 قرآن کے 114 سوروں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا آیتوں کے اعتبار سے، کس میں کتنی زیادہ آیتیں ہیں اس کے اعتبار سے پورے قرآن کے 114 سوروں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا ہے مئین، یعنی وہ سورے جن میں 200 یا 200 کے آس پاس آیتیں ہیں، بڑے بڑے سورے، جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، بڑے بڑے سورے ہیں، ان کو بولتے ہیں مئین، بڑے بڑے سورے۔ اور دوسرا ہے پہلے والے کا نام طول، بڑے بڑے سورے، اور دوسرے والے کا نام مئین، یعنی وہ سورے جن میں 100 یا 100 کے آس پاس آتے ہیں۔ پہلی والی قسم کو بولتے ہیں طول، بڑے بڑے سورے، اور دوسری والی قسم ہے مئین، یعنی وہ سورے جس میں 100 یا 100 کے آس پاس سورے ہیں، جیسے سورہ مریم، اس میں تقریباً 90 پر 8 آیتیں ہیں۔ اور تیسرا نمبر آتا ہے چوتھے نمبر پہ مفصلات ہے، اور تیسرے نمبر پہ لفظ ذہن میں نہیں آ رہا، میرے ذہن سے لفظ نکل گیا ہے، انشاءاللہ پھر یاد آئے تو بتاؤں گا۔ چوتھے نمبر پہ ہے وہ سورے جس کو مفصلات کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورے جن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار اور قیامت کے بعد کی زندگی ان کو بتایا ہے۔ اس طرح قرآن کریم کے یہ سوروں کی 4 ترتیب ہیں۔ تو یہ سورہ قاف سے مفصلات شروع ہوتے ہیں، اور مفصلات 3 طرح کے ہیں۔ یہاں سے 26واں پارے سے یہ جو سورے شروع ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کر آخر قرآن تک 3 حصوں میں سوروں کو بانٹا گیا ہے۔ کچھ سورے وہ ہیں جن کو بولتے ہیں طوال، بڑے بڑے سورے، اور کچھ سوروں کو بولتے ہیں اوساط مفصل، اور کچھ سوروں کو بولتے ہیں قصار مفصل۔ تو فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل، بڑے بڑے سوروں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، انہی میں سے یہ سورہ قاف بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں، جمعے کی خطبے میں، عیدوں کی نماز میں یہ سورہ قاف پڑھتے تھے زیادہ۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میرے گھر سے بالکل قریب تھا، ہر جمعے کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں سورہ قاف پڑھتے تھے، صرف جمعے کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ قاف کو سن کر میں پورا سورہ یاد کر لوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس سورے کو پڑھتے تھے، بہت فضیلت والا سورہ ہے۔ تو یہاں سے جو ہے وہ سورے شروع ہو رہے ہیں جس کو عام طور سے نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں بڑے بڑے سورے پڑھے جاتے ہیں، اور ظہر کی نماز میں بھی بڑے بڑے سورے پڑھے جاتے ہیں۔ عصر اور عشاء کی نماز میں درمیانی سورے، مغرب کی نماز میں بالکل چھوٹے سورے۔ تو اس طرح سے جو ہے قرآن کریم کے سوروں کو پڑھنے کی ترتیب ہے۔ اور یہاں سے سورہ قاف سے قرآن کی آخری منزل بھی شروع ہوتی ہے۔ قرآن کی آخری منزل، قرآن میں پوری 7 منزلیں ہیں۔ منزل کے معنی عربی میں گھر، اسٹیشن۔ تو پورے قرآن کو صحابہ اپنے زمانے میں پورا قرآن پڑھنے کے واسطے، سہولت کے واسطے پورے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کرے تھے۔ پورے قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کرے تھے کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھنا آدمی کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ شروع کے 3 سورے بڑے بڑے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ 3 بڑے بڑے سورے ایک دن میں پڑھ لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد کے 5 بڑے سورے ایک دن میں پڑھ لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد کے 7 سورے ایک دن میں پڑھتے تھے۔ پھر 9 سورے ایک دن میں، پھر 11 سورے ایک دن میں، پھر 13 سورے ایک دن میں، یعنی ہر دن 2 سورے بڑھا لیتے جاتے تھے۔ پہلے دن 3 بڑے بڑے سورے، دوسرے دن 5، تیسرے دن 7، چوتھے دن 9، 5ویں دن 11، اور 6ویں دن 13۔ 13 سورے پڑھنے کے بعد آدمی 26ویں پارے تک پہنچ جاتا ہے، اور یہاں سے تقریباً 60 پر 4 سورے اور آگے باقی ہیں، وہ پورے سورے ایک ہی دن میں پڑھ لیتے تھے۔ تو قرآن کو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھنا آسان ہو جائے، اس مقصد سے کیا کریں، قرآن کو 7 حصوں میں تقسیم کرے ہیں۔ یہ صحابہ عام طور سے اسی طرح قرآن پڑھتے تھے۔ اور میرے اور آپ کی سہولت کے لیے قرآن میں کیا کیا گیا، 540 رکوع رکھے گئے۔ قرآن میں کتنے رکوع ہیں پورے؟ 540۔
یعنی اگر تراویح میں ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا گیا، تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا گیا، تو شب قدر کو 27ویں رات کو قرآن مکمل ہو جائے گا۔ ہر دن اگر 20 رکوع پڑھتے گئے تو شب قدر میں برابر قرآن مکمل ہو جاتا۔ تو ہر ایک مہینے میں اگر ہم لوگ اس طرح کی ترتیب شروع کریں، ہر دن 20 رکوع کی ترتیب رکھیں گے تو انشاءاللہ آرام سے ایک مہینے میں ایک دور آدمی کا مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال قرآن کی تقسیم ہے، اس کو قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے واسطے الگ الگ ترتیبیں بنائی گئی ہیں، بڑی ترتیبیں بنائی گئی، چھوٹی ترتیبیں بنائی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اتنا بڑا سورہ پڑھتے تھے، اس میں 3 رکوع ہیں، تو ہمارے پاس بھی اس کا رواج ہونا چاہیے۔ اگر سننے والوں کو سورہ کا ترجمہ معلوم ہوگا تو سننے میں بڑی آسانی ہوگی، ورنہ اگر ترجمہ معلوم نہیں ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کی آواز اتنی صاف نہیں ہے تو پھر سننے والوں پر ذرا بوجھ لگتا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ پڑھا جا رہا ہے اور سننے والے صحابہ ہیں، تو پھر ان کے لیے اتنا بڑا بڑا سورہ سننا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سورے عام طور سے پڑھتے تھے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ایک بات شروع کر رہے ہیں کہ 3 چیزیں بنیادی طور پر قرآن میں اللہ تعالیٰ بتائیں، شروع سے یہ بات بتا رہے ہیں۔ قرآن میں پورے قرآن کا اگر خلاصہ نچوڑا جائے تو 3 چیزیں ہیں، ایک توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا، دوسرا رسالت ہے، پیغمبر ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تیسرا آخرت، قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی۔ ان 3 چیزوں کو مکے کی سورتوں میں زیادہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ پورے سوروں میں مکے کی جو سورتیں ہیں، مکے کے زمانے میں جو سورے اترے ہیں، ان سوروں میں زیادہ سے زیادہ انہی 3 چیزوں پر توجہ دی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکے کے لوگ ان 3 چیزوں کا انکار کرتے تھے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، مشرکوں کو مشرک اسی لیے بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مانتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے۔ تو ان کی طرف سے چونکہ اس چیز کا بار بار انکار ہوتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اس کو بتائے ہیں کہ یہ انکار کرنے کے قابل چیز نہیں ہے، یہ بالکل برحق چیز ہے۔ آدمی کی طرف سے جتنی غفلت ہوتی ہے اتنا اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ جیسے آج کل کووڈ کا زمانہ چل رہا ہے، تو آپ کسی کو بھی فون کرو تو رنگ ٹون سے پہلے کیا آتا ہے کہ کورونا وائرس سے بچو، ماسک لگاؤ، ہاتھ دھو۔ کس کو بھی فون کر رہے ہیں آپ، وہی بات آ رہی، جہاں بھی جا رہے ہیں ماسک لگاؤ، نو ماسک نو انٹری، ہر جگہ لکھا ہوا۔ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت دینا چاہتی ہے حکومت جس چیز کی اہمیت دینا چاہتی ہے اس کو کیا کرتی ہے، بار بار بولتی ہے، تاکہ اس مرتبہ نہ صحیح آئندہ مرتبہ، اس آئندہ مرتبہ نہیں، اس کے بعد کبھی نہ کبھی آدمی کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے مکے کے مشرکوں کو جو ان 3 چیزوں کا انکار کرتے تھے، الگ الگ انداز سے الگ الگ سوروں میں الگ الگ پاروں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ انکار کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو ماننا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بتایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قاف، قاف کا معنی کیا؟ کوئی ترجمہ نہیں اس کا۔ قرآن میں ایسے 29 سوریں، 29 سوریں ہیں جن کے شروع میں ایسے لفظ آئے ہیں جن کا ترجمہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ جیسے سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے تو کیا بول کے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم، اور بہت سارے سوروں میں الف لام میم را، الف لام را، حامیم، ایسے سورہ طٰہٰ، طاسین میم، نون، ایسے الفاظ سے جو ہے قرآن شروع ہوتا ہے۔ ان لفظوں کا کیا ترجمہ وہ اللہ کو معلوم، ان لفظوں کا کیا ترجمہ وہ اللہ کو معلوم، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اچھا، جب ان لفظوں کا ترجمہ صرف اللہ کو معلوم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں کہیں اتارے؟ جب اس کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم، کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو نہیں معلوم، تو پھر اللہ تعالیٰ اتارے کہ کوئی لفظوں کو جب اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے کہ جو باتیں اللہ کی طرف سے ہماری سمجھ میں آتی ہیں ان کو ہم مان رہے ہیں، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو بھی ماننا، یہ کمال ہے۔ جو باتیں اللہ کی طرف سے سمجھ میں آ رہی ہیں ان کو مان رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کا ترجمہ معلوم، اس کا مطلب معلوم۔
لیکن الف لام میم کا ترجمہ بھی نہیں معلوم، الف لام میم کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ یہ دو آیتیں اللہ تعالیٰ اتارے ہیں، کیا واسطے اتارے ہیں؟ کہ بھئی اس ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا ترجمہ تم کو معلوم ہے، اس پر تم ایمان لاتے ہو، معلوم ہے بلکہ اس پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن الف لام میم کا ترجمہ تم کو نہیں معلوم، اس کا مطلب نہیں معلوم، مگر میں بول رہا ہوں، صرف اللہ بول رہے ہیں اس وجہ سے کیا کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آدمی کتنا بھی علم حاصل کر لے، کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، اس کو ان چیزوں کا علم حاصل نہیں ہے۔ آدمی کسی نہ کسی جگہ جا کر اپنے گھٹنے کو ٹیکے گا۔ آدمی کتنا بھی بڑا عالم بن جائے، الف لام میم کا ترجمہ کسی بڑے سے بڑے عالم کو جا کر پوچھو، آپ نہیں بتا سکتا، کوئی بڑا سا بڑا ولی بھی نہیں بتا سکتا۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا ترجمہ نہیں معلوم۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو معلوم ہے، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود نبی کو بھی اس کا ترجمہ نہیں معلوم۔ پھر اتارنے کا مقصد کیا، وہ آپ کے سامنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہ رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان مجبور ہے، اللہ کے علم کے سامنے انسان مجبور ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے ایسی آتی ہیں جس کا اس کو علم نہیں ہوتا، پھر بھی کیا ہے، اس آدمی کو ایمان لانا چاہیے اللہ کی ذات پر۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر بھی ایک لفظ آیا قاف، والقرآن المجید۔ عام طور سے ایسے جو الفاظ آتے ہیں، الف لام میم، الف لام را، نون، قاف، حامیم، ایسے لفظوں کے بعد قرآن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تقریباً ہر جگہ ایسے لفظوں کو بولتے ہیں حروف مقطعات، حروف مقطعات۔ نورانی قاعدے میں تختی نمبر 21 میں یہ آپ کو حروف مقطعات ملتے ہیں، تختی نمبر 20 یا تختی نمبر 21 میں حروف مقطعات ملتے ہیں۔ تو یہ بھی قاف عربی کے جو الفابیٹس ہیں اس میں 21ویں نمبر پہ ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن اس کے بعد ایسے حرفوں کے بعد عام طور سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، قرآن کی عظمت کو، قرآن کی بلندی کو بتاتے ہیں۔ والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم، عزت والے قرآن کی قسم۔ مجید کے معنی عزت والا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن عزت والا ہے، تو لہذا عزت والے قرآن میں جو باتیں بتائی جائیں گی وہ صحیح ہوں گی یا غلط ہوں گی؟ صحیح ہوں گی۔ تو اللہ شروع سے ہی ذہن بنا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے، جو آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، یہ کوئی معمولی عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اور وہ بھی قرآن کیسا؟ عزت والا، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو مجید کا معنی بزرگ، بڑا، بڑے مقام والا۔ ہمارے پاس لوگ جو ہے مسجد کو بھی مسجد بول دیتے ہیں، مسجد کو جا رہا ہوں، مسجد الگ چیز ہے، مسجد الگ چیز ہے۔ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ کو بولتے ہیں، اور مجید عزت والے کو بولتے ہیں۔ تو قسم ہے عزت والے قرآن کی، اللہ قرآن کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے۔ مکے کے جو مشرک تھے ان کا ایک پرابلم تھا، وہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ اگر کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی ہے؟ ارے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کو اگر کسی آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا ہوتا تو اللہ پیغمبر کسی فرشتے کو بنا کر بھیجنا، انسان کو پیغمبر نہیں بنا، جیسا کس کو پیغمبر بنانا تھا؟ فرشتے کو پیغمبر بنانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ الگ، انسان الگ، ذرا انہیں مقام والا، مرتبے والا، نورانی مخلوق، انہیں کھاتا نہیں، پیتا نہیں، خرید و فروخت نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، یہ سب کام نہیں کرتا، تو ایسا آدمی جو ہے پیغمبر بن کر آنا چاہیے تھا۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ہمارے ہی درمیان تھے اور ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ بازار کو آتے ہیں، یہ بھی شادی کرتے ہیں، یہ سب کچھ ہماری طرح کرتے ہیں، پھر ان کے اندر کیا یہ خوبی ہے کہ وہ پیغمبر بن گئے اور ہم نہیں بنے؟ تو لہذا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کیسے بن گئے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بھی جتنے بھی پیغمبر آئے تھے، ان پیغمبروں کو یہ مانتے تھے مکے کے مشرک۔ مکے کے مشرک کیا کرتے تھے؟ ان پیغمبروں کو مانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، سب کو پیغمبر مانتے تھے، مگر پیغمبر نہیں مانتے تھے کس کو؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
وجہ اس کی کیا تھی؟ ذرا غور سے سنیے، وجہ اس کی کیا تھی؟ ان پیغمبروں کو پیغمبر مانتے تھے، ہمارے نبی کو پیغمبر کیوں نہیں مانتے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھے جو آدمی کے بارے میں مان لینا آسان بات ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ دیکھے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو اب ان کے دل میں بات آئی کہ بھئی ان میں ہمارے میں کیا بھی فرق نہیں ہے، یہ بھی ہماری طرح عام انسان ہیں، تو ان کے اندر کیا وہ خوبی آ گئی کہ وہ پیغمبر بن گئے، ہم نہیں بن سکے. تو لہذا پرانے پیغمبروں کو تو وہ مانتے تھے، بعض پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیتے تھے. جیسے ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں جو اولیاء اللہ دفن ہیں ان کو ولی مانتے ہیں اور ان سے جا کر اپنی منتیں مانتے ہیں، لیکن زندہ علماء میں، زندہ بزرگوں میں بھی تو اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، ان کو نہیں مانتے. تمہیں بزرگ ایسا، حالانکہ وہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بزرگ ہوں گا، مگر زندہ آدمی کو بزرگ ماننے سے آدمی جلدی تیار نہیں ہوتا. مرگے سے لوگوں کو آدمی زندہ جب تک ہے، کتنے بھی بڑے علم والا ہو، کیسا بھی ہو، اس کے اندر کیا بھی کچھ نہ کچھ عیب نکالتے ہیں، بڑا ہی لو ایسا ویسا بول کے. جب وہی آدمی مر جاتا ہے تو انہیں کیسا بھی ہو بہت اچھے تھے، تو مر جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں. اس سے پہلے کے پیغمبروں کو دیکھے نہیں تھے، اس لیے ان کے لیے ان کو پیغمبر ماننا آسان ہو گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے تو یہ بولتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اگر اللہ بنانا ہوتا تو فرشتہ بنا کر پیغمبر بنانا تھا، انسان بنا کر کہیں کو بنائے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں دیے ہیں کہ بھئی انسانوں کو سمجھانے کے لیے کون ہونا؟ انسان ہی ہونا. انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان ہی ہونا. سمجھانے والا اور جس کو سمجھانا دونوں میں کنیکشن ہونا ضروری ہے. ایک غیر شادی شدہ آدمی شادی شدہ لوگوں کو نصیحت کر رہا، بیوی کے ساتھ اچھا رہنا، بیوی کی ہر بات کو برداشت کرنا بول کے، تو سامنے والا کیا بولتا؟ تمہیں شادی کر کو دیکھو معلوم ہوتا، بڑا نصیحت کر رہے ہیں ہمارے سامنے بول کے. ہوتا نہیں ہوتا؟ معلوم ہوتا بعد میں تمہارے کو، تمہیں شادی کرے نہیں، تمہارے کو معلوم نہیں ہو تکلیف، ایسا بولتے نہیں بولتے. ایک آدمی ان پڑھ ہے، پڑھنے کی فضیلت کو بتا رہا، پڑھنا چاہیے، کیا تکلیفاں کیا مصیبت ہے، تو آدمی کیا بولتا؟ تمہیں پڑھ کو دیکھنا تھا جب معلوم ہوتا ہے نہیں. تو اپنی فیلڈ کا آدمی سمجھاتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، دوسری فیلڈ کا آدمی سمجھاتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تم نہ کیا معلوم، جاؤ جی، ایسا بول کے چھوڑ دی. ویسا اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر فرشتے کو بناتے، پیغمبر فرشتے کو بناتے، فرشتہ کھاتا پیتا نہیں، شادی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اب اگر وہ فرشتہ پیغمبر بن کر لوگوں کو کوئی بات بتاتا تو لوگ کیا بولتے؟ تم نہ کیا معلوم ہمارے بارے میں، تم نہ بھوک لگتی نہیں، پیاس لگتی نہیں، تمہیں بڑا بولتی حلال حرام، ایسا نہیں کرنا ویسا نہیں کرنا، اور کو ہم نہ ضرورت لگو بھی آدمی کے ساتھ ہے، ہمیں انسان تمہارے سر کے فرشتے نہیں، ایسا بولتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کیا کرے؟ انسان کو پیغمبر بنائے کہ یہ بھی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، ان کو بھی وہی ساری ضرورتیں پیش آتی ہیں جو تم کو پیش آتی ہیں، مگر یہ اپنی ضرورتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق پورا کرتے ہیں اور تم اللہ کی مرضی کے مطابق پورا نہیں کرتے. تو یہ انسان ہونے کی وجہ سے تمہاری ہر ضرورت کو، ہر تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. اگر انسان نہیں ہوتے تو تمہاری تکلیفوں کو سمجھ نہیں سکتے تھے. اس وجہ سے ہم کیا کریں؟ پیغمبر انسان کو بنا کر بھیجے. اور دوسری چیز ان کو یہ کھٹکتی تھی کہ مرنے کے بعد کیسا زندہ ہوں گے، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں بل عجیبوا، بلکہ وہ تعجب میں پڑ گئے، جاءہم منذر منہم، کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا جو انہی میں سے ہے، ایک ڈرانے والا آیا جو انہی میں سے ہے. پرابلم یہی تھا، اگر کہیں باہر سے آتا تو بھی الگ بات تھی. ہم میں سے ایک آدمی کو، گھر میں 4 بھائی ہیں، 3 لوگوں کو کوئی روزی روٹی نہیں ہے، ایک بھائی کو گورنمنٹ کی زبردست جاب لگ گئی، اب دوسرے بھائیوں کو دیکھنا رہتا اس کے بارے میں، تیرے اندر کیا وہ خوبی ہے بھائی، تیرے کو لگی ہمارے کو نہیں لگی، ہوتا نہیں ہوتا. تو ہمارے ہی ساتھ میں رہنے والا تو تیرے کو اتنا بڑا مقام مل جاتا، اور ہم تیرے ہی ساتھ رہتے، ہمارے میں تیرے میں کیا کمی ہے، ہمیں بھی تیرے اتج برابر پڑی، تیرے کو اتنا بڑا مقام ملنا کیا، ہمارے کو نہیں ملنا کیا، ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ لوگ جو ہے اس انا میں، اس تکبر میں، اس گھمنڈ میں کہ یہ ہم میں سے ہیں، اگر نبوت ان کو ملی ہے تو ہم کو بھی ملنا چاہیے تھا.
اگر ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرنا تھا؟ اللہ تعالیٰ نبی بنانا تھا. یہ بات بھی وہ لوگ بولے. قرآن میں اس کے بھی بارے میں ذکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنانا ہوتا تو ہر آدمی کو پیغمبر بنا دینا تھا. ایسے بے وجہ بھونڈے اعتراضات کرتے تھے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ دنیا کے ہر آدمی اگر پیغمبر ہو تو پھر تبلیغ کس کی کریں گے؟ امت کون ہوں گے؟ پھر ہر آدمی اگر پیغمبر بن گیا، ہر آدمی اللہ کی طرف سے میسنجر بن گیا تو کوئی انکار کرنے والا دنیا میں رہتا؟ ارے ہر آدمی اللہ کا پیغمبر ہے، خود اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، تو پیغمبر کس کو دعوت دیں گا؟ پیغمبر کو. چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں سب کے سب پیغمبر بن گئے تو دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ کا انکار کرنے والا بچتا نہیں بچتا. سب کے سب اللہ کے پیغمبر ہوں گے تو سب اللہ کو ماننے والے ہوں گے. دنیا اللہ بنایا سو کیا واسطے؟ امتحان کے واسطے. دنیا اللہ تعالیٰ کیا واسطے بنایا؟ امتحان کے واسطے. یہاں آنے کے بعد آدمی کو اللہ تعالیٰ اختیار دے دیا. غلطی کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو بھی قدم چلتے ہیں، مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو بھی قدم چلتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ شراب خانے کی طرف آگے بڑھ رہا تو پیرا کام کرنا چھوڑ دیے، مسجد کی طرف چل رہا تو پیروں میں طاقت آ گئی. حرام لقمہ اٹھا رہا تو ہاتھوں کی طرف، ہاتھ منہ کی طرف بڑھ ہی نہیں رہا ہے، اور حلال کھا رہا ہے تو ہاتھ منہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے دونوں راستے رکھ دیے، انسان کو اختیار دے دیے اور اچھے اور برے کی تمیز بتا دیے، یہ اچھا یہ برا. اب انسان کا امتحان ہے کہ انسان کس کو اختیار کرتا ہے، کس کو اختیار نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو پیغمبر بنا دیتے تو پھر امتحان ہی باقی نہیں رہتا، دنیا کو بنانے کا مقصد ہی جو ہے وہ مقصد ہی نہیں رہتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ چاہتی ہے کہ پیغمبر کوئی ایک ہو اور باقی لوگ اس کی بات کو مانیں. تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہضم نہیں ہوتی تھی. ان جاءہم منذر منہم، بلکہ وہ تعجب میں پڑ گئے اس بات کی وجہ سے کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا جو انہی میں کا ہے. پرابلم یہ تھا کہ وہ انہی میں کا تھا. فقال الکافرون، چنانچہ کافروں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب چیز ہے. یعنی ایک انسان پیغمبر بن گیا، انسان کو اتنا بڑا مقام مل گیا، اتنا بڑا مرتبہ مل گیا، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں، بڑی عجیب چیز ہے. تعجب کرنے لگے، حالانکہ تعجب کے قابل چیز نہیں تھی. کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجے ہیں کیا؟ نہیں. آپ سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ جتنے نبی آئے ہیں سب کے سب کیا تھے؟ انسان تھے. نہیں، ارے دنیا کا سب سے پہلا انسان ہی کیا تھا؟ پیغمبر. دنیا کا سب سے پہلا انسان ہی کیا تھا؟ پیغمبر. تو دنیا کا سب سے پہلا انسان ہی پیغمبر تھا، اور جتنے پیغمبر بنے سب کے سب انسان ہی تھے. ان پر تمہارے کو تعجب نہیں ہوا؟ تعجب ہوا تو کس پر ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ تعجب نہیں ہے بلکہ یہ ڈرامہ ہے. ناچنے نہ آئے آنگن منگا، ناچنے نہیں آ رہا اور الزام یہ لگانے کہ تمہارا آنگن ٹیڑھا ہے بول کے. ویسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ساری دلیلیں موجود ہیں. اگر دلیلوں کا اقرار کر لیے تو ماننا پڑتا، دلیلوں کو مان لیے تو اللہ کو ماننا پڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑتا. اللہ کو بھی مان لیے، رسول اللہ کو بھی مان لیے تو اب تک یہ مکے کے مشرک کیا تھے؟ مکے کے سردار بن کر تھے، بادشاہت ان کے ہاتھ میں تھی. اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیے تو بادشاہت کیا ہوتی؟ ادھر منتقل ہو جاتی، انہوں کیا بن جاتی؟ عام لوگا بن جاتی. تو ہمارا جو پاور ہے، ہم مکے کے سردار بن کر بیٹھے ہیں، ہمیں کسی پر بھی ظلم کر لیے، کسی کی بھی عزت لوٹ لیے، کسی کو بھی مارے، کچھ بھی کر لیے، ہمارے کو کوئی اگینسٹ نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاس پاور ہے یہ سب پاور کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا. کب؟ اگر ہم کیا کر لیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان لیے. یہ سب اصل میں بیک گراؤنڈ تھا پیچھے. یہ سب سوچتے تھے وہ کہ اگر ان کو ہم پیغمبر مان لیے تو سارے غلط کاموں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا. اپنی مرضی نہیں چلے گی اور اپنی بادشاہت ختم ہو جائے گی، اپنا زور ختم ہو جائے گا. اس پر وہ تیار نہیں تھے. اس وجہ سے نبوت کا انکار کرنے کے لیے، آخرت کا انکار کرنے کے لیے ڈرامے کرتے تھے، بہانے تلاش کرتے تھے. تو انہوں نے انکار کیا. ھذا شیء عجیب، انسان پیغمبر بن گیا، یہ بڑی عجیب بات ہے. عجیب بات کچھ بھی نہیں تھی، یہ تو پہلے ہی سے ہو رہا تھا. میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی بن جائیں،
کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی بن جائیں، یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ لوگ پوچھتے تھے، ابی ابن خلف غالباً ایک آدمی تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی، گل گئی سو ہڈی لے کر آیا، گل گئی سو ہڈی لے کر آ کر ایسا دبایا، اس کو 2 انگلیوں میں رکھ کر ہاتھ میں دبایا، تو اس سے کیا ہو گیا، وہ ہڈی پاؤڈر بن گئی، پوری طرح سے ریزہ ہو گئی۔ تو لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے پاؤڈر کو اڑایا، پھونک مار کے ہڈی کو گلا کے اس کا پاؤڈر نبی کے اوپر اڑا کر بولا یہ ہڈی ہے، اس کے اوپر کا گوشت ختم، اور ایسا جو اس کو دبانے سے یہ ہڈی بھی گل کر پاؤڈر بن گئی، اور یہ پاؤڈر ہوا میں اڑ گیا، پاؤڈر کیا ہو گیا، ہوا میں اڑ گیا۔ تو تمہارا اللہ اس ہڈی کا جو پاؤڈر ہے، اس پاؤڈر کے ایک ایک ٹکڑے کو جمع کر کے اتنی ہڈی بناتی، پھر ایک ایک ہڈی کو جمع کر کے انسان کا ڈھانچہ بناتی، پھر انسان کا ڈھانچہ بنا کے اس کے اوپر گوشت چڑھاتی، گوشت چڑھا کے پھر دوبارہ اس کے اندر روح ڈالتی، جاؤ جی یہ سب ہونے کے نہیں جانے کے نہیں کام۔ اتنی ہڈی کا پاؤڈر تمہارے کو جمع کرنا نہیں ہوتا، اللہ پوری دنیا کو دوبارہ زندہ کرتی۔ ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا بہت دور کا ہے، یہ لوٹنا بہت دور کا ہے۔ لوٹنے کا مطلب دوبارہ زندہ ہونا، یہ جو دوبارہ زندہ ہونے کی بات بتائی جا رہی بعید، امپاسبل ہے، یہ ہونے والی بات نہیں ہے، ایسا بولتے تھے۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ لوگ کیا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طاقت بھی ہماری طاقت سے نہیں، اللہ کو گویا اپنا ایک دوست، اپنے ہی جیسا ایک شاید انسان سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہوں اگر کوئی کام نہیں کر سکتی تو اللہ بھی نہیں کر سکتے سمجھ رہے۔ حالانکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ایک کام نہیں کر سکتا مگر بڑا آدمی وہ کام کر لیتا ہے، ایک بڑا آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، پہلوان وہ کام کر لیتا ہے، پہلوان وہ کام نہیں کر سکتا، مشین وہ کام کر لیتی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک کام نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور بھی نہیں کر سکتا، نہیں ہے نا ایسا مطلب۔ تو یہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈی لا کر اس کا پاؤڈر اڑا کر بول رہے ہیں اسے تمہیں جمع کر سکتے ہیں کیا؟ انہوں کیسا جمع کر سکتے ہیں؟ نبی تو انسان ہے، نبی تو کیا ہے؟ انسان ہے، تمہیں جیسے انسان ہے انہوں بھی انسان ہے۔ جب ایک انسان جمع نہیں کر سکتا اس پاؤڈر کو تو نبی بھی جمع نہیں کر سکتے۔ نبی کب بولے میں جمع کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں بول کے؟ نبی علیہ السلام تو کبھی بھی نہیں بولے، نعوذ باللہ۔ نبی علیہ السلام تو ہمیشہ یہی بولتے تھے کہ اللہ زندہ کریں گے، اللہ زندہ کریں گے۔ اللہ کے بارے میں بات آ رہی ہے تو یہ انسانوں سے جو ہے اللہ کو کمپیئر کر رہی کہ انسان جب نہیں کر سکتا تو اللہ کیسا کر سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے، تمہیں ہڈی لا کر، ہڈی کو پیس کر اس کا پاؤڈر اڑا کے ہوا میں یہ بول رہے ہیں کہ اس کو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں کیا؟ سنو، یہ تمہاری ہڈی جو تمہارے ہاتھ میں اس کو تمہیں پاؤڈر بنا کر اڑا دیے، اسی ایک ہڈی کو نہیں بلکہ انسان جب قبر میں دفن ہوتا ہے، زمین میں چلا جاتا ہے، تو اس کے گوشت کے کون سے ٹکڑے کو کون سا کیڑا کھایا، پھر اس کیڑے کو کس کیڑے نے کھایا، اس کیڑے کو کیسے موت آئی، وہ کیڑا کہاں ہے، کیسی حالت میں ہے، ہڈی کے کس حصے کو کس نے کھایا، زمین کا کون سا حصہ کھایا، اور ہڈیاں اب کس کیفیت میں ہیں، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آدمی کو لے جا کر جب قبر میں دفن کرتے ہیں تو آج اس کی باڈی کا کتنا حصہ کیڑوں نے کھا لیا، کن کن کیڑوں نے کھایا، وہ کیڑے کہاں کہاں چلے گئے۔ اور اگر کسی کی باڈی زمین پر پڑی ہوئی تھی، چیلوں نے نوچ کر کھا لیا، یا سمندر میں اس کی باڈی چلی گئی، تو سمندر کا کون سا حصہ ایسا ہے جہاں اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے، کن کن مچھلیوں نے اس کی باڈی کو کھایا، اور وہ مچھلیاں اب کہاں ہیں، ان مچھلیوں کو کون کھائے، یہ ساری ڈیٹیل اللہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بتا رہے کہ تمہاری اور میری شان ایک ہے نہیں، قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، اس حصے کو بھی جو زمین ان میں سے کم کرتی ہے، گھٹاتی ہے۔ زمین سے مراد قبر کی زمین، قبر کی زمین آدمی کے جس حصے کو کم کرتی ہے کھا کر، وہ حصے کو بھی ہم جانتے ہیں کہ کس کس کا کون کون سا حصہ کس کس کیڑے نے کھایا، اب وہ حصہ کس حالت میں ہے اور کہاں ہے، اس کی پلیس کو بھی جانتے ہیں، اس کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور کیسا جانتے ہیں؟ آج ایک آدمی کا انتقال ہوا،
تو آج اس کو لے جا کر زمین میں دفن کر دیے. تو آج اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کیا کہ اس کی باڈی کو کون سا کیڑا کھانے والا ہے, کون سا جانور اس کی باڈی کو نوچ کر کھانے والا ہے؟ نہیں, آج نہیں, بلکہ اللہ جب دنیا کو پیدا نہیں کیے تھے اسی وقت اللہ تعالیٰ ایک لوح محفوظ کو بنائے تھے, محفوظ تختی, جس میں اللہ تعالیٰ دنیا کے آخر تک ہونے والے سارے معاملات کو لکھ کر رکھے تھے. دنیا میں کیا کیا ہوگا, کب کب کیا ہوگا, ساری باتیں اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں لکھ کر رکھے تھے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہاری باڈی کب وجود میں آئے گی دنیا میں, تم دنیا میں کب پیدا ہوگے, تمہاری عمر کیا ہوگی, تم اپنی باڈی کا حصہ جو بناتے ہو. ہمارا گوشت بدن پہ آتا ہے تو ہم گوشت کھا کر ہی باڈی کو نہیں بناتے, کبھی دودھ کھا کر, کبھی ترکاریاں کھا کر, کبھی کوئی اور چیز کھا کر ہمارا گوشت بڑھتا ہے, ہمارا خون بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہاری باڈی جو بڑھتی ہے, تمہارا جو گوشت بڑھتا ہے, تمہارے خون کے قطرے جو بڑھتے ہیں, تمہاری چربی جو بڑھتی ہے, تمہاری چربی کا کون سا حصہ کس چیز کو کھانے سے بڑا ہے, وہ چیز کہاں پیدا ہوئی تھی اور کس جگہ پیدا ہوئی تھی, کب پیدا ہوئی تھی, وہ اللہ جانتے ہیں. اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. تمہاری باڈی بنی کیسے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں, اور یہ ختم ہوگی کیسے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب نہیں, جب باڈی گل گئی, سڑ گئی, اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو رہا نہیں, بلکہ آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم ایک دن دنیا میں آئیں گے, ہم کو ایک دن موت آئے گی, ہم کو بھی دفن کیا جائے گا, ہماری باڈی کا فلاں فلاں حصہ فلاں فلاں کیڑے کھائیں گے, فلاں فلاں جانور کھائیں گے. یہ سب اللہ کے پاس ریکارڈ ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت والے, کتنی بڑی قدرت والے. کوئی انسان کر سکتا ہے ایسا؟ ہم اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے صبح میں ناشتہ کیا کرے, کل کیا کھائے, ہفتہ پہلے کیا کھائے, وہ نہیں بتا سکتے. کیا کھائے وہ نہیں بتا سکتے. اس کھانے سے ہمارے بدن کو کتنا فائدہ ہوا, کتنے کھانے سے خون کے قطرے بنے, کتنے کھانے سے منی کے قطرے بنے, کتنے کھانے سے پیشاب بنا, کتنے کھانے سے پاخانہ بنا, کتنا کھانا ابھی رکا ہوا ہے, اور ہمارے بدن سے جو پیشاب پاخانہ بن کے نکل گیا وہ زمین کے کس حصے میں ہمارے کو معلوم نہیں, معلوم کچھ نہیں معلوم. ہمارے پرسنل باڈی کے بارے میں ہمارے کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ فرمانے دنیا کے ایک شروع انسان سے آخر انسان تک, بلکہ دنیا کے ہر چیز کے جو بھی چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں, یہ وجود میں آنے سے پہلے کہاں کہاں تھی. ہم جو ماں کے پیٹ پہ پڑتے ہیں تو کیسے پڑتے ہیں, منی کا قطرہ باپ کے بدن سے نکلتا ہے, ماں کے پیٹ میں جا کر پڑتا ہے. باپ کے بدن میں جو منی کا قطرہ بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے؟ ایک منی کا قطرہ خون کے 60 قطروں سے مل کر بنتا ہے. یہ خون کے 60 قطرے کہاں سے بنے, کیا کھا کر بنے, یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. فلاں وقت ہمارے ابا فلاں جگہ گئے تھے, فلاں چیز کو کھائے تھے, اس چیز کی وجہ سے ہمارے ابا کو انرجی ملی تھی, خون کے قطرے بنے تھے, ان خون کے قطروں سے منی کا قطرہ پیدا ہوا تھا, اس منی کے قطروں میں سے فلاں قطرے سے ہم پیدا ہوئے تھے. یہ ساری تفصیل اللہ کو معلوم ہے. تو اللہ کا علم اور ہمارا علم دونوں برابر ہے. ہمارے علم کو اللہ کے علم کو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ اپنے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. ہمیں زندہ نہیں کر سکتے تو اللہ کیسے زندہ کر سکتے؟ بیوقوف والی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں ذالک رجع قد علمنا ما تنقص الارض منہم. ہم جانتے ہیں کہ زمین کا کون سا حصہ ان کے باڈی کو کم کر دیا, وہ ہم جانتے ہیں. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے, ایک ریکارڈ والی کتاب ہے جس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہیں. صرف اللہ کے علم میں نہیں, اللہ کے علم کے ساتھ ساتھ لکھی ہوئی بھی ہے. کسی چیز کو لکھ کر دینا بولے تو بہت زیادہ بھروسہ رہا تو بولتے لکھ کر دے دو, کب بولتا آدمی اس پر کیا ہو, پورا بھروسہ ہو. کسی چیز پر پورا بھروسہ ہو تو تب آدمی کیا کرتا, اس کو لکھ کر دیتا ہے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے علم میں ایک بات ہے, اللہ کو معلوم ہے, وہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ اس معلوم بات کو ریکارڈ میں رکھے بھی ہیں, تو اللہ کو کتنا زیادہ علم ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اتنے علم والے ہیں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. جو اللہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے, دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. پھر جب اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے تو انہوں نے کیوں انکار کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے
بل کذبوا بالحق، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا لما جاءہم، جب حق ان کے سامنے آیا، جب دین اللہ کے رسول کی بات قرآن جب ان کے سامنے آیا تو سوچے سمجھے بغیر اس کا انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اگر ذرا بھی غور سے کام لیا ہوتا، ذرا بھی سوچ سے کام لیا ہوتا تو کبھی کوئی عقل مند آدمی کیا نہیں کر سکتا؟ قرآن کا انکار، اللہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی دنیا کے ایسے حصے میں ہو، اگر کوئی آدمی دنیا کے ایسے حصے میں ہو جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا، کوئی دعوت دینے والا نہیں پہنچا، کوئی عالم نہیں پہنچا، کوئی نہیں پہنچا، اس جگہ وہی ایک آدمی ہے، اس آدمی کے علاوہ کوئی اور انسان دنیا کا وہاں پر پہنچا نہیں، کوئی اس کو اللہ کی دعوت نہیں دیا، اللہ ایک ہے بلکہ کوئی اس کو نہیں بولا، تب بھی اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تب بھی اس کو ایمان لانا ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کو کوئی آ کر بولے کہ بھئی اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تب جا کر ہم ایمان لائیں گے، نہیں۔ اللہ کا ایک ہونا یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق عقل سے ہے، جس کا تعلق کس سے؟ عقل سے ہے۔ جس آدمی کے پاس عقل ہے وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے قدرت کے اس نظام کو دیکھ سکتا ہے کہ میں اس جنگل میں ہوں اور میرے اوپر اتنا گھرا آسمان ہے، میرے پیروں کے نیچے اتنی بڑی زمین ہے، اور یہ ہواؤں کا نظام، سمندر کا نظام، درختوں کا نظام، سورج اور چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، یہ سارا نظام ظاہر بات ہے کوئی انسان نہیں کیا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قدرت ہوگی، یہ سوچ کر اس کو بھی ایمان لانا فرض ہے، اگرچہ اس کے پاس کوئی دعوت دینے والا نہ پہنچا ہو، کیونکہ اللہ کو ایک ماننے کا تعلق علم سے نہیں بلکہ کس سے ہے؟ عقل سے ہے۔ عقل آدمی کے پاس ہو تو پھر وہ آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے، بیوقوف ہی انسان کہتا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے یا اللہ نہیں ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا لما جاءہم، جب یہ ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، یہ گڑبڑ معاملے میں ہے، گڑبڑ معاملہ، یعنی کبھی ایک بات بولتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں انہوں شاعر ہیں، کبھی بولتے ہیں انہوں جادوگر ہیں، کبھی بولتے ہیں دیوانے ہیں۔ ارے بھائی شاعر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، دیوانے کیا ہیں؟ تمہاری باتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تمہاری باتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ کبھی آخرت کا جو ہے انکار کرتے ہیں، کبھی اس پر تعجب کرتے ہیں، تو ایک بات میں تمہیں متفق نہیں ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جس چیز کا انکار کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم نہ اطمینان نہیں ہے، تمہیں کبھی ایک بات بولتے ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں، ہمیشہ اللہ ایک ہی بات بول رہے، توحید، رسالت، قیامت، اس میں کوئی انکار، کوئی تذبذب، کوئی شک نہیں ہے۔ تم کو شک ہے کیونکہ تم ایسی چیز سے ٹکر لے رہے ہو جو قدرت کی چیز ہے، قدرت کی چیز سے ٹکر لوگے تو ظاہر بات ہے ٹک نہیں سکتا آدمی، کبھی کچھ بات بولے گا، کبھی کچھ بات بولے گا۔ مکے کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو جتنا ستا سکتے تھے ستائے، لیکن پھر بھی مکے کے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے پیچھے نہیں ہٹے، تو اب کیا کریں بھئی، تکلیفہ دینا بہت زیادہ ہو گیا، یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑ رہے، تو لہٰذا کیا کریں گے؟ ان سے جا کے کمپرومائز کر لیں گے۔ اگر تم اسلام کو غلط مذہب مانتے تھے تو کمپرومائز کیوں کر رہے؟ یہ کہتے ہیں کہ اس سال تمہیں عبادت کرو ہمارے بتوں کی، آئندہ سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ بھئی ابھی تو تم اس خدا کا انکار کرے، اسے نہیں مانتو بولے، جب نہیں مانتو بولے تو اس بات پر باقی رہنا، پھر کیسا بولتے تمہیں اس کی عبادت کرتے بول کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پیندہ نسل اٹھے ہیں، تمہارے پاس کوئی ایک بات نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، گھڑی کو ماشا گھڑی کو تولا، تو ایسا تمہارا حال ہے۔ فہم فی امر مریج، وہ گڑبڑ چیز میں ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں کیا بولنا کیا نہیں بولنا بول کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتا رہے ہیں، 3 دلیلیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں قدرت کی۔ میں اس سے پہلے بھی بتایا ہوں، قیامت کا انکار کرنا، مرنے کے بعد کا انکار کرنا، اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کرنا ہے، اللہ کو چیلنج کرنا ہے۔ قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتے، ایسا بولنا گویا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس پاور نہیں ہے، اللہ کو قدرت نہیں ہے، یہ بولنے کا مطلب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاور بتا رہے کہ مرنے کے بعد تم 6 فٹ کے انسانوں کو زندہ کرنے کے لیے
مجھے تم کہتے ہو کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتے. ارے ذرا عقل سے کام لو. اللہ تو وہ ہیں جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیے. لاکھوں ہزاروں سال گزر گئے لیکن آسمان کے چھت میں کوئی سوراخ نہیں پڑا. کبھی وہ چھت جھکا نہیں, کبھی ٹپکا نہیں. دنیا کا کتنا بھی بڑا سائنسدان ہو, کتنا بھی بڑا انجینئر ہو, اگر بناتا ہے تو 100 سال 500 سال 1000 سال اس سے زیادہ چل سکتی نہیں چل سکتی. عمارت درار آ جاتی, پرانی ہو جاتی, رنگ شیڈ ہو جاتا. آسمان کا رنگ شیڈ ہوا نہیں ہوا, سوراخ پڑا نہیں, جھکا نہیں. اتنا بڑا آسمان, زمین سے اگر آدمی 500 سال آسمان کی طرف سفر کرتا ہوا جائے تو بھی آسمان کو نہیں چھو سکتا. 500 سال آسمان کی طرف سفر کرے تو بھی آدمی آسمان کو نہیں چھو سکتا. زمین سے آسمان اتنا اونچا ہے اور پھر نظر کیسا آتا ہے, گویا زمین سے ملا ہوا ہے. ارے ہوتا نہیں جب آدمی کھلے میدان میں جاتا ہے, کھیتوں کے پاس جاتا ہے تو دور سے کیسا نظر آتا, گویا آسمان جھک کر زمین سے مل رہا ہے. آسمان ہے اتنا اونچا, 500 سال سفر کر کے گئے تو بھی جا نہیں سکتے, اور لگتا کیسا ہے کہ وہ زمین سے ملا ہوا ہے. ایسی عجیب کاریگری کوئی انجینئر کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان کو دیکھو اور زمین کو دیکھو. زمین گول ہے, گول چیز پر کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ والی بال پہ کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ ٹھہر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ زمین پر صرف ٹھہرنا نہیں, ہمیں لیٹ رہے ہیں, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, سب پورے کام زمین پر ہو رہے ہیں. کبھی کوئی آدمی گر گیا گھر میں سے سوتا سوتا نہیں گرا, کوئی چلتا چلتا گر گیا, ارے زمین گول ہے بول کے نہیں. تو اللہ تعالیٰ زمین کو گول بھی بنائے اور اس کو انسانوں کے رہنے کے قابل بھی بنائے. اور زمین کے اندر اللہ ایک قسم کی زندگی دیے. زمین میں جب پانی کا قطرہ پڑتا ہے تو وہاں سے غلہ, گھاس, انسانوں کی یا جانوروں کی غذا نکلتی ہے. یہ نظام کہاں سے بنا؟ اللہ نے بنایا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بارش کو مثال دے رہے ہیں کہ بارش کو دیکھو, بارش کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان کے اوپر سے بارش کا پانی ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا, بلکہ بادل کیا کرتے ہیں, سمندر کے پاس جا کر جھکتے ہیں, سمندر کے پاس جا کر جھکتے ہیں, سمندر کا پانی بادل پیتے ہیں. پھر وہ بوجھل بادل جس جگہ اللہ کا حکم ہوتا ہے ادھر سفر کرتے ہیں, اور اس بستی پر کرنول پر بارش برسانا ہے تو وہ پانی پی کر چنئی سے آ رہا اور آ کر برسا رہا چنئی کا پانی کہاں؟ کرنول میں. ہمیں ایک بادل میں کتنا پانی ہوتا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں ایک بادل کے اندر اتنا پانی ہوتا ہے, اگر بادل پھٹ گیا تو پاکستان جیسا ایک چھوٹا ملک تباہ اور برباد ہو جائے گا. اتنا ہزاروں ٹن پانی. ایسی کوئی گاڑی دنیا میں موجود ہے, اتنی بڑی ٹرک موجود ہے جو اتنی بڑی پانی کی مقدار کو لے کر اتنی دور سے آئے؟ نہیں ہے. اور پھر پانی برس رہا کیسے؟ ایک دم سے پانی گرا تو آدمی مر جاتی, بالکل شاور سے جیسے پانی آتا ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ پانی کو برسا رہے. سمندر کا پانی کھارا, بادل پیا, سمندر کے پانی میں مچھلیاں ہیں, سمندر کے پانی میں پتہ نہیں کیا کیا مخلوق ہے, اسی پانی کو بادل پی رہا, مگر بارش کا جو پانی ہے وہ بالکل فلٹر 100% فلٹر ہوتا ہے, اور بارش کا پانی پی کر دیکھے کھارا ہوتا ہے. حالانکہ جہاں سے وہ لیا ہے وہ کھارا پانی لیا. اللہ کی کیسی ہی فلٹر ہے, کروڑوں ٹن پانی کو اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں فلٹر کر رہے ہیں, اور وہ بھی 100% ہیلدی. معمول فلٹر کا پانی پیے تو آدمی کے گردے فیل ہوتے, لیکن بارش کا پانی پینے سے آدمی کو صحت ملتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ بارش کے بارے میں بتا رہے ہیں ماء مبارکہ, بارش کا پانی برکت والا پانی, نفع والا پانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی چیزوں میں سے 3 چیزوں کو بتا رہے ہیں. آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, بارش کے نظام کو دیکھو. اتنے بڑے نظام کو جب اللہ چلاتے ہیں تو کیا تم 6 فٹ کے انسان کو اللہ زندہ نہیں کر سکتے؟ بالکل زندہ کر سکتے ہیں. زمین سے جس طرح اللہ غلے اگاتے ہیں اسی طرح سے تم کو بھی ایک دن اللہ تعالیٰ زمین سے نکالیں گے. آگے اللہ فرما رہے ہیں, اور 5 منٹ وقت ہے ہمارا پاس, 5-10 منٹ وقت ہے. دیکھیے, افلم ينظروا الى السماء, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف, فوقہم, جو ان کے اوپر ہے. آسمان ان کے اوپر ہے, ہمارے سروں کے اوپر آسمان ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا سر اٹھا کر دیکھو آسمانوں کو, کیف بنیناہا, کہ ہم نے آسمان کو کیسے بنایا ہے, ہم نے آسمان کو کیسے بنایا ہے.
جو بچے انگریزی تعلیم پڑھتے ہیں ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دنیا کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، دنیا اور دین کی تعلیم کوئی الگ الگ تعلیم نہیں ہے۔ آپ بہترین انجینئر ہیں، آپ سائنس پڑھ رہے ہیں، اس سے بھی اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ سائنس کی باتیں بتا رہے ہیں، انجینئرنگ کی باتیں بتا رہے ہیں۔ جو انجینئرنگ کرا ہوگا وہ صحیح معنی میں سمجھ سکتا ہے۔ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے کیسی نزاکت لگتی، ایک دھاگا ادھر ادھر نہیں ہونا ورنہ بلڈنگ کا شیپ بگڑ جاتا، اور کتنی پلاننگ کرنا پڑتا آدمی کو ایک بلڈنگ بنانے کے لیے، اتنی جگہ میں کتنی جگہ پر بلڈنگ بنائی جائے، کتنی جگہ ہوا کے لیے چھوڑی جائے۔ ایک بلڈنگ بناتے ہوئے انجینئر کا پسینہ نکل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم لوگوں کا اتنا بڑا آسمان جو ہم نے بنایا ہے، ذرا دیکھو کیا یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کیا پوری دنیا کے انجینئر مل کر بھی ایسا آسمان بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے۔ کرنول کا اجتماع ہوا، اتنا بڑا 5-6 لاکھ کا مجموعہ، بڑا مجمع آیا، ان کے لیے جو ٹینٹ ڈالا گیا، اس ٹینٹ میں بغیر سوراخ کے ٹینٹ ڈالے، کتنے تھگلے، کتنے سوراخاں نہیں ڈالے تو 2 دن کو پھر نکل جاتے۔ ایک 3-4 لاکھ لوگوں کا ٹینٹ نہیں ڈال سکتے ہم مل کر، اللہ اتنا بڑا آسمان بنایا ہے اور اس میں کوئی پھٹن نہیں، کوئی سیون نہیں۔ اللہ فرمائے کیف بنیناہا، ہم نے آسمان کو کیسے بنایا ہے، وزیناہا، دن کے وقت میں آسمان سورج کی وجہ سے ڈیکوریٹ، سورج کی روشنی ایسی ہے کہ زمین کا ایک ایک حصہ روشن ہو جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راحت کا وقت ہے تو راحت کے وقت میں اللہ تعالیٰ تاروں کو، چاند کو آسمان پر لاتا ہے، چاند کالا آسمان، اس میں چمکتے ہوئے تارے، اس میں چمکتا ہوا چاند، کیسا خوبصورت دکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو مزین کیا، ہم نے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا، یہ ہماری قدرت ہے۔ وما لہا من فروج، اور آسمان کے لیے کوئی پھٹن نہیں ہے۔ اتنا بڑا آسمان اللہ تعالیٰ بنائے لیکن کہیں ایک سیون نہیں ہے، کہیں ایک پھٹن نہیں ہے۔ چلو آج کل بنائے سو آسمان ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں اور لاکھوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، کسی کو علم نہیں اس کا، اتنے سالوں سے ہے۔ بچپن میں آسمان کا جو کلر ابھی بھی اس کلر، تو نہ کلر شیڈ ہوا، نہ اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اتنی بڑی قدرت رکھنے والے اللہ ہیں۔ والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا، زمین کو ہم نے پھیلایا۔ والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑ ڈال دیے، مضبوط پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے، زمین میں کپکپاہٹ نہ آئے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ میخوں کے طور پر کیا کر دیے، زمین میں پہاڑوں کو رکھ دیے۔ اب پہاڑوں کو زمین میں ٹھوکنے کے بعد زمین ہلنا بند کر دی اور انسانوں کے رہنے کے قابل بنی۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اتنا ہی نہیں، ہم کو زمین کو بڑی بنائے پہاڑوں سے، اس کو مضبوط کیے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زمین کو اللہ نے ایک زندگی دی۔ زمین کے جس حصے پر پانی کا قطرہ پڑتا ہے وہاں سے کیا ہوتی ہے، پودے نکلتے ہیں، اور ہم نے اگایا اس میں سے من کل زوج بہیج، ہر خوشنما چیز کو، ہر خوشنما چیز کو۔ زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں، پھول کو دیکھ لو کیسا اس کا رنگ ہوتا ہے، پلاسٹک کے پھول کو اور قدرتی پھول کو سامنے رکھ کر دیکھو، عقل بالکل صاف گواہی دیتی ہے اس میں جو نزاکت ہے، اس میں جو نرمائیگی ہے، اس میں جو خوبصورتی ہے، وہ پلاسٹک کے پھول میں نہیں ہے کہ نہیں؟ آدمی اس کے جیسا اگر بنا بھی لیا تو وہ نزاکت نہیں ہے، وہ خوبصورتی نہیں ہے، وہ خوشبو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں سے ہم نے جس چیز کو بھی ہم نے اگایا، بھاجی پتے ہوں، گھاس ہوں، ہر ایک کے اندر اللہ خوبصورتی رکھا ہے، ہر ایک کے اندر اللہ نے خوبصورتی رکھا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہر خوشنما چیزوں کو ہم نے اس سے اگایا ہے۔ کیا واسطے؟ تبصرۃً، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، وذکریٰ، اور یاد دہانی کے لیے، لکل عبد منیب، اور اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پوری دنیا کا جو ہم نظام چلائے ہیں، کیا واسطے چلا رہے ہیں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے سب چیز چلانے کی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، یہ سارا نظام جو میں چلایا ہوں وہ تیرے لیے، تاکہ تو نصیحت حاصل کرے، تاکہ تو غور و فکر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، مخلوق کو دیکھ کر خالق کی طرف جائے۔ اس مقصد سے اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ مخلوق، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے،
مخلوق کو دیکھ کر آدمی کس کی طرف توجہ کرے؟ خالق کی طرف۔ ایک ہنڈی کو دیکھتے ہیں تو ہنڈی کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہنڈی خود بخود تو نہیں بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی کمار ہے، آدمی کا ذہن فوراً اس کی طرف جاتا ہے۔ موبائل کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، بہت شاندار ہے، لیکن اس موبائل کے پیچھے کوئی نہ کوئی کمپنی کام کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آدمی کا ذہن بتا رہے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ربوبیت سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، اللہ کے رب ہونے کو دیکھ کر اللہ کے معبود ہونے کو سمجھتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے برکت والا پانی، نفع پہنچانے والا پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ آسمان کے پانی کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ نفع دینے والا پانی۔ بعض بیماریوں میں آسمان کا، بارش کا پانی نفع دیتا ہے اور اس سے جو ہے بہت فائدہ ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، پھر ہم نے اس بارش سے اگایا جنات، گھنے باغات، وحب الحصید، اور کھیتی کے دانے، کھیتی کا اناج ہم نے اس سے پیدا کیا، والنخل باسقات، اور کھجور کے درختوں کو جو اونچے اونچے ہیں، کھجور کے اتنے اونچے اونچے درختوں کو اللہ نے پیدا کیا، لہا طلع نضید، جن کے لیے ترتیب سے لگی ہوئی شاخیں ہیں۔ کھجور کے جو گچے ہیں، کھجور کے جو گوشے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ انگور کی، ہم کھجور کا گچا تو نہیں دیکھے لیکن انگور کو دیکھیں، انگور کا ایک ایک دانہ کیسے ترتیب سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہم جوڑ سکتے ہیں ویسا؟ نہیں جوڑ سکتے۔ انگور کا ایک گچا جوڑ نہیں سکتے، اللہ سارا باغ جوڑ کر دکھایا، ساری دنیا کے باغوں کو جوڑ کر دکھایا۔ عرب کے لوگ چونکہ کھجور کو زیادہ دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے، ترتیب سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اتنی چیزوں میں اللہ تعالیٰ جب فنکاری کو دکھا سکتے ہیں تو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی مثال دے رہے ہیں وہ اصل میں عربوں کو دیکھتے ہوئے دے رہے ہیں۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ سب سے پہلے قرآن کے مخاطب تھے، ان کو یہ سب باتیں سمجھ میں آتی تھی، اس لیے بتا رہے ہیں۔ ورنہ دنیا کے اندر اور بھی درخت ایسے ہیں، جیسے ناریل کا درخت ہے، زمین سے کتنا اونچا ہوتا ہے، ایک ایک ناریل میں آدھا لیٹر پانی، اس پانی کے اندر پھر کھوپرا۔ ناریل آدمی کو مل گیا تو کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، کھوپرا کھا کر پیٹ بھر گیا، پانی پی کر پیاس بجھ گئی۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا، اس درخت کے اندر سے پانی کیسے پاس ہو گیا؟ درخت کو کاٹ کر دیکھو، ایک قطرہ پانی نہیں نکل رہا، اسی جڑ سے جا کر ناریل بن رہا۔ اس ناریل کی ڈالی کو کاٹو، کوئی پانی نہیں، کوئی کھوپرا نہیں، مگر اندر جو ناریل ہے اس کے اندر کھوپرا پانی کہاں سے آیا؟ کون سا کنیکشن ہے وہاں پر؟ کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عقل استعمال کرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو۔ رزقا للعباد، یہ سب ہم نے جو کیا ہے بندوں کو روزی دینے کے لیے۔ واحیینا بہ بلدۃ میتا، اور ہم نے اس کے ذریعے سے، بارش کے پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ کذالک الخروج، اسی طرح سے قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تین نشانیوں کو دے کر بتا رہے ہیں کہ جس طرح بارش کے قطروں سے زمین کے اندر سے غلہ نکلتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک بارش برسے گی، اس بارش سے غلے، پھل، فروٹ نہیں نکلیں گے، بلکہ اس سے نکلیں گے کیا؟ انسانوں کے جسم۔ ہماری باڈی کا کوئی بھی ذرہ دنیا کے کسی بھی حصے میں پھیلا ہوا ہو، اللہ کا ایک حکم ہوگا، کائنات کے جس حصے میں بھی وہ ہمارا باڈی کا حصہ ہو، سب آئے گا، فٹافٹ جڑے گا اور آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔